آج ہم بات کریں گے ایک ایسے علاقے کی جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جسے سٹی آف نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے، پیر کوا ڈیرا بگٹی۔ یہ علاقہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے اور عظیم پہاڑی سلسلے کوہ سلیمان کا حصہ ہے۔ یہ خطہ اپنی جغرافیائی ساخت، معدنی دولت اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے ملک بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی زمین صرف پہاڑ اور وادیاں نہیں، بلکہ زیر زمین چھپی ہوئی توانائی اور خزانے بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پیر کوا بنیادی طور پر ایک گیس فیلڈ کے طور پر جانا جاتا ہے جو ڈیرا بگٹی کے علاقے میں واقع ہے۔ ڈیرا بگٹی خود بھی قدرتی وسائل کے حوالے سے اہم ضلع ہے، مگر پیر کوا اس کا دل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے نکلنے والی قدرتی گیس نے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کی صنعتوں، گھروں اور بجلی گھروں کو توانائی فراہم کی ہے۔ یہ گیس فیلڈ 20ویں صدی کے اواخر میں دریافت ہوئی اور تب سے یہ قومی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقے میں واقع ہونے کے باوجود مسلسل پیداوار دے رہی ہے۔ اگر ہم اس کے جغرافیائی ڈیزائن کو دیکھیں تو پیر کوا ایک قدرتی انجینئرنگ کا شاہکار محسوس ہوتا ہے۔ کوا سلیمان کا پہاڑی سلسلہ سخت چٹانوں، گہرے دروں اور اونچے ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ انہی چٹانوں کے نیچے گیس کے ذخائر موجود ہیں جو لاکھوں سال پرانے حیاتیاتی عمل کا نتیجہ ہیں۔ جب نامیاتی مادہ زمین کے نیچے دب کر حرارت اور دباؤ کا شکار ہوا تو وقت کے ساتھ وہ قدرتی گیس میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سائنسی عمل آج اس علاقے کی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ پرفارمنس کے لحاظ سے پیر کوا گیس فیلڈ کی کارکردگی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں جدید ڈرلنگ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جس کے ذریعے زمین کی گہرائی میں موجود گیس تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ کنویں کھودنے کے بعد گیس کو پائپ لائنوں کے ذریعے مختلف شہروں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ پورا نظام ایک مربوط نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے جس میں پریشر کنٹرول، سیفٹی سسٹمز اور مانیٹرنگ ٹیکنالوجی شامل ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقے میں انفراسٹرکچر بنانا ایک چیلنج ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کی تنصیبات مسلسل کام کر رہی ہیں جو اس کی مضبوط انجینئرنگ اور پلاننگ کو ظاہر کرتی ہیں۔ پیر کوا کی ایک منفرد خصوصیت اس کا اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ کوا سلیمان کا علاقہ قدرتی طور پر دفاعی اور جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ بلند پہاڑ اور وسیع میدان اس علاقے کو قدرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں تنصیبات کی حفاظت اور نگرانی پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ قدرتی وسائل کی موجودگی نے اس علاقے کو قومی سطح پر اہم بنا دیا ہے۔ اگر ہم قدرتی وسائل کی بات کریں تو گیس کے علاوہ اس علاقے میں دیگر معدنیات کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان عمومی طور پر کوئلہ، تانبا، سونا اور دیگر معدنی ذخائر کے لیے مشہور ہے۔ پیر کوا کا نام خاص طور پر گیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر اس کے اردگرد کے علاقوں میں بھی زمین کے اندر بے شمار وسائل موجود ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ وسائل پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائن کے اعتبار سے گیس فیلڈ کا سیٹ اب کافی منظم ہوتا ہے۔ ہر کنویں کے ارد گرد حفاظتی زون بنایا جاتا ہے جہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ محدود ہوتا ہے۔ کنٹرول رومز میں جدید آلات نصب ہوتے ہیں جو درجہ حرارت، دباؤ اور گیس کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی مقام پر دباؤ میں غیر معمولی تبدیلی آئے تو سسٹم فوری الرٹ جاری کرتا ہے۔ یہ حفاظتی انتظامات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ حادثات کا خطرہ کم سے کم رہے۔ پیر کوا کی ایک اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس نے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ اگرچہ یہ علاقہ دور دراز اور پہاڑی ہے، مگر گیس فیلڈ کی موجودگی نے یہاں سڑکوں، رہائشی کالونیوں اور بنیادی سہولیات کی ترقی میں کردار ادا کیا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی کچھ بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اگرچہ ابھی بھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کی شمولیت اس منصوبے کی کامیابی کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ کوا سلیمان کا قدرتی حسن بھی اپنی جگہ ایک الگ کشش رکھتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، خاموش وادیاں اور قدرتی مناظر یہاں آنے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے وقت پہاڑوں پر پڑنے والی روشنی ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ یہ علاقہ ماحولیاتی لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ یہاں مختلف جنگلی حیات پائی جاتی ہے۔ تاہم صنعتی سرگرمیوں کے ساتھ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی لیے ماحولیاتی قوانین اور ضوابط پر
अमल दरामद ज़रूरी है ताकि कुदरती हुस्न मुतासिर ना हो। तवानाई के शाबे में पीर कुआ की यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ये मुल्क के कदीम और मुस्तकिल गैस फील्ड्स में शुमार होता है। उसने कई दहाइयों तक कौमी गुर्ड को सपोर्ट किया है। जब मुल्क में गैस की कुल्लत का मसला पैदा होता है तो ऐसे फील्ड्स की अहमियत और बढ़ जाती है। पीर कुआ का किरदार इस लिहाज से बुनियादी है कि यह तवानाई के मकामी ज़राए को मजबूत बनाता है और दुरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मदद देता है। अगर हम उसे एक वसीया तनाजिर में देखें तो पीर कुआ सिर्फ एक गैस फील्ड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी हब है। यहाँ की कारकर्दगी का बुराह रास्त असर सनातों, घरेलू सार्फिन और बिजली की पैदावार पर पड़ता है। ये इलाका कौमी तरक्की के लिए एक सितून की हैसियत रखता है। पहाड़ों के अंदर छुपी ये दौलत पाकिस्तान की मईशत को सहारा देती रही है। टेक्निकल पहलुओं में रेजरवायर मैनेजमेंट भी शामिल है। माहिरीन मुसलसल ये जायजा लेते हैं कि गैस के ज़खायर किस रफ्तार से इस्तेमाल हो रहे हैं और मुस्तकबल में उनकी पायदारी कैसे यकीनी बनाई जाए। इसके लिए जदीद सॉफ्टवेयर और जियोलॉजिकल स्टडीज की मदद ली जाती है। जमीन के अंदर मौजूद तहों का तजज़िया किया जाता है ताकि नए ज़खायर की तलाश मुमकिन हो सके। ये तमाम अमल साइंस और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज का नतीजा है। पीर कुआ की कहानी दरअसल इंसानी मेहनत और कुदरती वसाइल के मिलाप की कहानी है। एक तरफ सख्त और बंजर पहाड़, दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ों के अंदर तवानाई का खजाना। यही तजाद उसे दिलचस्प बनाता है। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स और मजदूर सख्त मौसमी हालात में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है जबकि सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं, मगर काम का सिलसिला जारी रहता है। डेरा बगटी का नाम अक्सर खबरों में आता रहा है, मगर पीर कुआ का असल तारुफ उसकी कुदरती दौलत है। ये इलाका इस बात की मिसाल है कि पाकिस्तान के दूर दराज खत्ते भी कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और मकामी शराकत दारी को मजीद मजबूत किया जाए तो ये इलाका मजीद तरक्की कर सकता है। पीर कुआ की शनाख्त इसकी गैस फील्ड से जड़ी हुई है, मगर इसका जोग्राफियाई और कुदरती पस मंजर भी कम अहम नहीं। कुआ सुलेमान का पहाड़ी निज़ाम जनूबी एशिया के अहम तरीन जोग्राफियाई ढांचों में शुमार होता है। इसकी चट्टानें लाखों साल पुरानी जमीन की तारीख सुनाती हैं। उन्हीं चट्टानों के नीचे मौजूद गैस के ज़खायर जमीन के तवील इर्तिकाई अमल का नतीजा हैं। यह इलाका मुस्तकबल में भी तवानाई के शाबे में अहमियत रख सकता है, बशर्ती का वसाइल का दानशमंदाना इस्तेमाल किया जाए। पायदार तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मकामी आबादी की फलाह को मुदंजर रखते हुए मनसूबा बंदी की जाए तो पीर कुआ न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए तरक्की की अलामत बन सकता है। पहाड़ों के साए में छुपी ये दौलत आज भी मुल्क के घरों में जलने वाले चूल्हों और सनातों की मशीनों को ताकत फराहम कर रही है।